آگے ہیں ورب کی ایک سیریز میں، اور ہمارے پاس آج 3 وربس ہیں. آج ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ورب ہے وٹنس. گائز وٹنس ایک ورب ہے. وٹنس کا استعمال آپ کر سکتے ہو اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے. وٹنس کا مطلب ہے شہادت دینا، کسی کے خلاف آپ کو گواہی دینا ہے، یا کورٹ میں آپ کو کسی کے خلاف گواہی دینا ہے، یا آپ کسی کے بارے میں شہادت دے رہے ہو. جیسے کہتے ہیں نا، چاند کے بارے میں شہادت دیا جاتا ہے، گواہی دیا جاتا ہے. یا آپ کو ایسا ہو سکتا ہے کہ کورٹ میں فلانے نے فلانے کے ساتھ گواہی دے دیا، یا میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے. اس طرح کے ایسے استعمالات کئی جگہوں پہ ہوتا ہے وٹنس کا. تو آئیے چلتے ہیں وٹنس کو آج دیکھتے ہیں. وٹنس گائس، وٹنس آپ کا ایک ورب ہے. اس کی فرسٹ فارم وٹنس ہے. آپ ہی کے ساتھ وٹنسز لگا سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وٹنسڈ، 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 وٹنسنگ، یہ آپ کی چینج ہوتا جائے گا پھر ٹینسز کے حساب سے. تو گواہی دینا، شہادت دینا. میرے پاس اگزامپل ہے، I witness that God is one. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. Why have you witnessed against him? تم نے اس کے خلاف کیوں گواہی دیا ہے؟ کسی کے خلاف آپ گواہی دیتے ہو، تم نے اس کے خلاف کیوں شہادت دی، گواہی دی ہے؟ تو ایک کہانی کی صورت میں بھی آپ بتا سکتے ہو کہ tomorrow کلیم will go to court. کلیم کورٹ کیا. tomorrow کلیم will go to court. کورٹ جائے گا، ٹھیک ہے. he will have registered his case against. میرے خلاف وہ کیا کرے گا؟ کیس کو رجسٹرڈ کرے گا. میرے خلاف کرے گا. I have no witness. میرے پاس کیا ہے؟ witness نہیں. but is witness مقبول. but his witness کہتا ہے but his witness مقبول will have witnessed against me. لیکن میرے خلاف اس کا جو witness تھا مقبول، وہ کیا ہو چکا؟ گواہی دے چکا ہوگا. یہ ہم فیوچر میں کہہ رہے ہیں کہ فیوچر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑا سا انفارمیشن تھا. تو اس کے بعد دوسرا جو لفظ ہے آپ کا وانڈر. وانڈر ایک ورب ہے گائز. وانڈر کا استعمال آپ کہاں کریں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وانڈر کسی چیز کو دیکھ کر آپ جو حیران ہوتے ہو، آپ اسی کے لیے بھی وانڈر کا لفظ استعمال کر سکتے ہو. وانڈر مینس حیران ہونا، یعنی کہ کچھ ایسا دیکھ کر آپ کو حیران کی ہوتی ہے، حیران ہوتے ہو آپ، سمجھنے کی کوشش کرتے ہو ایک چیز کو کہ یہ کیا ہے، ایک نئی چیزیں آپ کو حیران کر رہی ہے. تو آپ کہانی کی صورت میں بھی بتا سکتے ہو. حیران ہونا، سمجھنے کی کوشش کرنا. اگزامپل ہے لاسٹ نائٹ I was asleep at my room. Suddenly I listened a horrible sound and I am wondering to that sound. مطلب لاسٹ نائٹ ایسا کچھ کہانی میں نے بتایا ہے کہ لاسٹ نائٹ آئی واز سلیپ، میں سویا ہوا تھا ایٹ مائی روم. سڈنلی میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا. سڈنلی آئی لسن اے ہاریبل ساؤنڈ اینڈ آئی ایم وانڈرنگ ٹو دیٹ ساؤنڈ. تو میں کیا کر رہا تھا؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس آواز کو، کہ کیا ہے یہ، کس چیز کی آواز ہے جو مجھے ہاریبل ہوا، جو میں خوفزدہ ہوں. یو ہیو وانڈرڈ می، تم نے مجھے حیران کر دیا ہے. کوئی چیز ہوگی، کوئی مسئلہ ہوگا کہ اس کو آپ بتانے کی کوشش کرتے ہو تو مطلب حیران کرنے والی بات ہوگی، تو میں حیران ہو گیا. چلیے اگلا لفظ ہے ورشپ. یہ جو ورشپ دکھ رہا ہے آپ کو گائز، یہ ورشپ کا استعمال ہے آپ کو وہاں پہ ملے گا جب آپ کسی چیز کی عبادت کرتے ہو، کسی چیز کی پوجا کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، وہاں پر ورشپ کا استعمال ہوتا ہے گائز. ورشپ کی فرسٹ فارم ورشپ ہے، سیکنڈ ورشپڈ، ورشپنگ. تو جو وانڈر تھا وانڈرنگ، وانڈرڈ. سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم وانڈرڈ ہی ہے. تو ورشپ کی
भी इस तरह कुछ। वर्शिप मतलब इबादत करना, हम अल्लाह की इबादत करते हैं या किसी से इतना प्यार मोहब्बत करते हैं कि वो इबादत के लायक हो जाता है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास सेंटेंसेस, अगर आपको मिलेगी सेंटेंसेस तो आप बनाओ। वर्शिप का मतलब है इबादत करना, या जो हिंदू लोग हैं वो तो पूजा ही करते हैं, पूजा पाठ वगैरह। वी मस्ट वर्शिप वन गॉड, हमें एक खुदा की इबादत करना चाहिए, ये हमारे लिए एक खुदा की इबादत ज़रूरी है। वी वर्शिप गॉड, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो गाइस ये 3 लफ्ज़ थे, यानी आप इनके ऊपर आप सेंटेंसेस बना सकते हो। 3 वर्ब्स थे, इन 3 वर्ब्स के ऊपर आप सेंटेंसेस जितना चाहे आप बना सकते हो। वंडर, वर्शिप और आपका पहला वर्ड था विटनेस। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।